वो हाँ, अगले अगले लकड़ी पर चलो, उस लकड़ी पर, उधर 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 और उधर, सब निशाना, आगे और आगे और आगे, उस लकड़ी पर बस। इसमें आता है बेटा रिकॉर्डिंग में। अन्ना को भी बुला लो आगे। यही बात है, अभी नहीं, बाद में, बाद में पैसे देंगे। मालिक अभी नहीं, बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور رب العالمین یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، پہلی صفت، یہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے، کوئی اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کی تعریف ہو اتنی زیادہ، کیونکہ سارے انعامات، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف یہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ، اس کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ رب العالمین کو ہماری طرف سے حمد کی، شکر کی، تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم
اگر تم کرو، شکر نہ کرو اللہ رب العالمین کا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تمہارے شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارے شکر کرنے سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 7، ان تکفر ان اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو، نہ کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرو، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کرنے کی، تمہاری تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ بے نیاز ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن اللہ سے ناشکری کو، کفر کو پسند نہیں کرتے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے بہت زیادہ کفر اور ناشکری۔ ان تشکروا یرضه لکم، اور اگر تم شکر کرو گے اللہ رب العالمین کا تو راضی ہو جائیں گے، ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کفر کرو اے لوگو، تم بھی اور سارے زمین والے بھی، ان اللہ لغنی حمید، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک اللہ کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تمام مخلوقات اللہ کی تعریف کرتی ہیں، کیا آسمان، کیا زمین، کیا اجرام فلکی، کیا جانور، ہر چیز تو اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو ان کے درمیان ہے، ہر چیز تو اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اگر انسان نہ بھی کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر باقی مخلوقات بھی نہ کریں تو اللہ کو پھر بھی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی چیز کی حاجت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے کفر کرنے سے، ناشکری کرنے سے ناراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اللہ سزا کے طور پر دنیا اور آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر تم شکر کرو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو شکر پسند بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات کرتی ہے کیا صحیح آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے؟ جی ہم، بہرحال نیٹ کا پرابلم ہے، تو میرے پاس اس کو سگنل پورے ہی آ رہے ہیں تقریباً۔ چلیں بہرحال، تو میں ذکر کر رہا تھا، کل بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کو جب ہم شکر ادا کرتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیتے ہیں، بہت زیادہ انعام دیتے ہیں، اتنا انعام دیتے ہیں، اتنا انعام دیتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، آج آپ کے سامنے ڈسپلے بھی کر دیتا ہوں حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ پڑھنے سے میزان، میزان بڑا ہے، اتنا بڑا ہے میزان کہ اس میں آسمان و زمین اور تمام مخلوقات ایک پلڑے میں آ جاتی ہیں، تو وہ میزان الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے نیکیوں سے۔ تو کتنا اس کا اجر ہے الحمدللہ کہنے کا۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور الحمدللہ دونوں بھر دیتے ہیں،
اس کو بھر دیتے ہیں تو ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتے ہیں رحمتوں سے، برکتوں سے، نیکیوں سے۔ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ اتنا نوازتے ہیں، انعام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، تو اتنا ضروری ہے یہ، اور اس کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے بڑے خاص طریقے سے، لیکن ایک انسان کے طور پر وہ اللہ کے نبی تھے یا نبی نہیں تھے، صراحت نہیں ہے قرآن کریم میں، تو بہتر پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ لقمان حکیم، ان کا حکیم ہونا وہ طے ہے۔ اب وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے وہ اللہ کو پتہ ہے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ ان کے نام کی پوری صورت ہے قرآن کریم میں، سورہ لقمان۔ تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی، حکمت دانائی، عقل مندی، اتنے عقل مند، اتنے حکیم، اتنے دانا تھے، اور وہ دانائی تھی کیا؟ شکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے بڑی دانائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دانائی سیدنا لقمان علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی، دیگر اللہ کے نبیوں، رسولوں، ولیوں کی طرح سیدنا لقمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر یہ بہت بڑی دانائی ہے، عقل مندی ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے سب سے بڑا، اور جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ان گنت، جو اللہ کا یہ حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، اتنا انعام دیتے ہیں ہمارے تصور سے باہر۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ، جو شکر کرتا ہے، جو سب سے بڑی دانائی ہے شکر، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے، وہ اللہ کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، وہ اصل میں انسان اپنے لیے شکر کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو نہ شکر کرے، کفر کرے، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریف کیے گئے ہیں۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، زبان سے شکر ادا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ، اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن جو زبان سے شکر ادا کرے، عملی شکر ادا نہ کرے، تو یہ اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے۔ اگلی ہی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور اس وقت کو یاد کریں جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، توحید سکھائی، پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سکھایا، اور پھر اللہ کی دیگر صفات بتائی۔ ذرا غور کیجیے کہ کریمہ لقمان علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو دنائی عطا کی تھی، اور وہ دنائی اللہ کا شکر تھا، تو یعنی بہت زیادہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم سمجھتے ہیں شکر زبان سے ہوتا ہے، ہم زبان سے ہوتی ہے، لیکن اگلی ہی آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کو جو اللہ نے شکر سکھایا تھا، حکمت سکھائی تھی، اور وہ شکر ادا کرتے تھے بہت زیادہ، وہ شکر تھا کیا؟ وہ شکر زبان سے بھی تھا، زبان سے اللہ کی تعریف، اور وہ شکر کیا تھا؟ وہ یہ شکر تھا کہ وہ خود بھی کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے، اپنے بچوں کو بھی سکھایا، دیگر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی، اور وہ عملی شکر تھا، صرف زبانی شکر نہیں تھا، صرف زبان سے اللہ کی تعریف۔ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ آپ میرے لیے سر آنکھوں پر، آپ میرے لیے دنیا جہاں میں سب سے بڑی نعمت، لیکن وہ ان کی بات نہ مانے، ان کا دھیان نہ رکھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو یہ منافقت ہوگی، اللہ معاف کرے، یہ قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ تو انسان اللہ رب العالمین کا شکر کرے زبان کے ساتھ۔ پہلی بات، اکثر لوگ شکر ادا کرتے ہی نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے،
کہ میری صلاحیت تھی، میں نے اپنی صلاحیت سے اپنی محنت سے یہ چیز حاصل کی ہے۔ اس سے بڑا اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ یہ چیز مجھے میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی کردار نہیں ہے، اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ کوئی نہیں ہے۔ انسان خود اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کے لیے انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری صلاحیتیں دی، اور پھر ان صلاحیتوں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ نے سکھایا، ان کو استعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ اس صلاحیت کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی توفیق کے مطابق استعمال کر کے جب انسان اللہ کی دی ہوئی چیزیں حاصل کرتا ہے، مال اور دیگر چیزیں جو اللہ کی ہیں ساری کی ساری، انسان کہتا ہے میں نے اپنے چیزیں کمائی، تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اکثر لوگ زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور زبان سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، صرف یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، صرف شکر زبان سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ کل بھی ذکر کیا تھا، توحید، عملی شکر۔ یہی سیدنا لقمان علیہ السلام تھے زبان سے بھی اور عملی شکر بھی کرتے تھے، موحد تھے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، باقی چیزیں خود بھی کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، دیگر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ تو اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہا ہے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑی ناشکری ہوئی، اللہ کی نافرمانی اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ شکر زبان سے ہو اور اس کے ساتھ عمل سے ہو تو شکر مکمل ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ شکر صحیح شکر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ زبان سے شکر ادا نہیں کرتے، زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا اکیلا کافی نہیں ہے جب تک عملی شکر ادا نہ ہو، اور عملی شکر ہے دین پر عمل کرنا، جس کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا، سر جھکا لینا، اور جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا، یہ ہے شکر اللہ کی نعمتوں کا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، عقیدہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں، شرک میں مبتلا ہیں، عبادات نہیں کرتے جس طرح اللہ رسول نے سکھائیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو روزے نہیں رکھتے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو حج کی توفیق ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، معاملات اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، اپنے کاروبار اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں کرتے؟ یہ سب شکر کے منافی ہے۔ سود کھاتے ہیں، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ معاف کرے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں قرآن نے سکھائی، اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کے بعد اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمتوں کا شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ انسان کی زبان اور انسان کا دل اور انسان کے سارے اعضاء اور انسان کا روحیں روحیں پکار اٹھے الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے اصل میں مسلمان بندے کی پہچان، جو زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، عمل سے بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کا پھر کتنا بڑا اجر ہے تو وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا کرتے ہیں دنیا میں، اور آخرت پھر وہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے آخرت میں، کیا نعمتیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں یہ ایمان کی بدولت ہیں، یہ شکر کی بدولت ہیں، یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، عملاً اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو پھر یہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، ناشکری ہے، تو ایسے لوگ جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا،
ایسے لوگ کیڑے مकोड़ों سے بدتر ہیں، ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ جانور نہیں، یہ بدترین جانور ہیں۔ سب سے بدتر جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک تیسری آیت کریمہ میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں اپنے رب سے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے زبان سے اور عمل سے، یہ بنیادی ترین فریضہ ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی محمود صاحب۔ جی محمود صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو ہے شکر اور کفر، کیا کفر کا دوسرا معنی شکر بھی ہے؟ یہ ناشکری ہے کفر کا دوسرا مطلب، اس لیے کہ جو قرآن کی ایک جو آیت جو سورہ بقرہ میں ہے فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُوكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ناشکرے ہیں وہ کفر کے برابر جی ان کا یہ ہے؟ ذرا سے اس کی وضاحت کر دیں ہم لوگوں۔ جی 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 جی، بہت اچھی ہے، آپ نے توجہ دلائی۔ اصل میں جی کفر ہے ہی ناشکری۔ کفر کا ہاں ہم کفر کا مطلب کرتے ہیں انکار کرنا، چھپانا۔ جی اصل میں کفر کیا چیز ہے؟ کفر اصلاً کفر ناشکری ہے۔ کفر کا لفظی ہاں مطلب ہوتا ہے چھپا دینا۔ عربی زبان میں کسان کو کافر کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے کفار، اور قرآن کریم میں اللہ نے کسان کے لیے کفار کا لفظ جمع کے طور پر اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ رکھتا ہوں۔ فَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ آیت دنیا کی مثال پیش کرتے ہیں، لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، زینت ہے، دوسرے پر فخر کرنا ہے آپس میں، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنا ہے۔ اصلی غیثن کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کی مثال۔ عجب الکفار نباتہ، انسانوں کو بارش کے بعد جو نباتات ہوتی ہیں، جو فصل اگتی ہے، جو باغات ہوتے ہیں، تو کسانوں کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ الکفار، یہاں کسانوں کے لیے الکفار لفظ آیا۔ تو کافر کہتے ہیں عربی زبان میں کسان کو، کیونکہ کسان وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے کسان کو عربی زبان میں کافر کہتے ہیں۔ اصل میں کافر کون ہے؟ اصطلاحی طور پر کافر وہ ہے جو اللہ کے ان گنت انعامات، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اللہ کے ان گنت انعامات کا جو جواب میں جو فرض انسان پر عائد ہوتا ہے، اللہ کا زبانی اور عملی شکر، وہ اس شکر کو ادا کرنے سے وہ منکر ہوتا ہے، وہ اس شکر کو ظاہر کرنے کی بجائے اپنی زبان سے، اپنی عمل سے چھپا لیتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کے ان احسانات کا، اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو کفر اصل میں ناشکری ہے۔ جس طرح میں نے جی ذکر کیا کہ سب سے بڑا شکر توحید ہے، تو سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ شرک۔ جی سب سے بڑا جو ہے وہ کفر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نافرمانی۔ اب وہ بڑی نافرمانی ہے تو بڑا کفر ہے، چھوٹی نافرمانی ہے تو چھوٹا کفر ہے۔ اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے۔ جی اللہ عالم۔ جزاک تو ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا نہیں کیا، صرف ہمارے رب نہیں ہیں، بلکہ عالم الجن، دیگر انسانوں کے، دنیا کے، آخرت کے جتنے جہان ہیں، عالم ارواح ہو، دیگر عالم برزخ ہو، جتنے بھی جہان ہیں، اللہ رب العالمین سب کو پیدا کرنے والے
اور سب کے رب ہیں، رب میں ہر چیز آ جاتی ہے، رب میں پیدا کرنا بھی آتا ہے، دھیان رکھنا بھی آتا ہے، تدبیر کرنا بھی آتا ہے، دعائیں سننا بھی آتا ہے، حاجتیں پوری کرنا بھی آتا ہے، ہر چیز پوری کرنا، ہر قسم کی نعمتیں دینا، ہر ضرورت پوری کرنا، یہ سب چیزیں ربوبیت میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تمام جہان کے رب۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین کی بیان ہوئی رحمان ہے، اور تیسری صفت بیان ہوئی الرحیم، وہ رحیم ہے۔ رحمان یہ بھی رحم سے ہے اور رحیم یہ بھی رحم سے ہے۔ اس کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آیا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین یہاں دوسری اور تیسری صفت کے طور پر اللہ کی طرف سے رحمان اور رحیم کا ذکر ہوا۔ دونوں کا مادہ، دونوں کا روٹ راحمین ہے۔ رحمان فعلان وزن ہے، یہ بھی مبالغے کا وزن ہے، اور رحیم فعیل وزن ہے، یہ بھی مبالغے کا وزن ہے۔ عربی زبان میں رحمان مبالغے کے لیے آتا ہے، جیسے رحمان خود ہے بہت رحم کرنے والا۔ جیسے کوئی بندہ بڑا پیاسا ہو تو اس کو عطشان کہتے ہیں عربی زبان میں، کوئی بندہ زیادہ غصے میں ہو اس کو غضبان کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے اندر مبالغہ ہے۔ اور رحیم فعیل کا جو وزن ہے اس کے اندر بھی مبالغہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اکثر جو اسماء حسنہ ہیں، صفات علیہ ہیں، وہ فعیل کے وزن پر ہیں، مثلا علیم، کریم، رحیم، حلیم، حکیم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مبالغے کے صیغے ہیں سارے کے سارے۔ ان سب کا مطلب ہے کہ بہت رحم کرنے والا، بہت حکمت والا، بہت جاننے والا۔ تو یہ سارے کے سارے مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن میں بھی مبالغہ ہے، رحیم میں بھی مبالغہ ہے۔ مبالغہ کس میں ہے؟ وہ جو اس کا مصدری معنی ہے رحم۔ تو اللہ رب العالمین نہایت رحم بہت زیادہ رحم کرنے والے، الرحمن کا معنی، اور الرحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ہم عام طور پر معنی کر دیتے ہیں الفاظ چینج کرتے ہوئے اردو زبان میں، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، معنی دونوں کا تقریباً ملتا جلتا ہے۔ بہت مہربان مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اس کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا۔ ہاں کہتے ہیں دونوں میں مبالغہ ہے۔ کہتے ہیں رحمان کے اندر جو مبالغہ ہے یہ کثرت اور شمولیت کا مبالغہ ہے، یعنی اللہ کی ایسی رحمت ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو، بہت زیادہ افراد کو شامل ہے، اس کے اندر شمول زیادہ ہے، اس کے اندر افراد زیادہ شامل ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے لیے تو رحمت کرنے والے ہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی رحم کرنے والے ہیں، اور صرف انسانوں میں سے مسلمانوں پر ہی رحم نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اتنی چھلک رہی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نافرمانوں تک وہ رحمت چھلک کر پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ کی رحمت اتنی چھلک رہی ہے کہ مومنوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نافرمان، اللہ کے دشمن، اللہ کو گالیاں دینے والے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرنے والے، وہ بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے آزمائشیں کی، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ رب العالمین پھر نوازتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ نے ہر طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا مختلف طریقوں سے۔ ہر آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو
بدرجہ یتم پورا کیا، ہر آزمائش میں پورا اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں آپ کو امام بنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے. اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد کو بھی بنا دوں گا جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا اسے، لیکن جو آپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گا اسے نہیں. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، میرے نافرمانوں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا. آپ کی اولاد میں سے بھی ہوں گے، آپ کی نسل میں سے بھی ہوں گے، اگر وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو وہ امام نہیں ہوں گے. اسماعیل، اسحاق علیہ السلام وہ امام ہیں، یعقوب علیہ السلام امام ہیں، دیگر انبیاء و رسول بنی اسماعیل کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ امام ہیں. وجعلناہم ائمہ، قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا تھا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے. لیکن فرمایا کہ جو آپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، جو ظالم ہوگا اسے امام نہیں بناؤں گا. اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ مکہ والوں کو پھلوں کا رزق دے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امام اور میری طرف سے رحمت اور میری طرف سے نعمتیں اسے ہی نصیب ہوں گی جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانے گا. ظالم لوگوں کو اللہ امام نہیں بناتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے پہلے ہی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ کہ مکہ والوں میں سے جو ایمان والا ہے اسے رزق دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے اللہ پھلوں کا رزق دے، انہیں پھلوں کا رزق دے اہل مکہ میں سے جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رزق صرف ایمان والوں کو نہیں ملے گا، یہ رزق ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی ملے گا. قال ومن کفر، جس نے کفر کیا فامتعه قلیلا، میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا. تھوڑے سے فائدے سے مراد دنیا کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ جتنا بھی ہو، اربوں ہو، کھربوں ہو، ٹریلینز میں ہو، ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے. وہ جتنا بھی فائدہ ہو وہ تھوڑا فائدہ ہے، یاد رکھیے، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. فرمایا کافروں کو میں تھوڑا فائدہ دوں گا، دنیا کی نعمتیں دے دوں گا، دنیا میں رزق بھی دے دوں گا، پھلوں کا رزق بھی ہو جائے گا، باقی نعمتیں بھی مل جائیں گی. ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت نہیں ہے، آخرت میں پھر ان کے لیے جنت نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے آخرت میں پھر آگ ہے، ان کو آگ کے لیے مجبور کر دوں گا. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا میں اتنی زیادہ ہے، اتنی چھلک رہی ہے، اتنا مبالغے کے ساتھ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں لگ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے دنیا کی. دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک اصل اہمیت آخرت کی ہے. آخرت میں کفار کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے، کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے جو پیاس بجھا سکے، جو پیٹ کا دوزخ بھر سکے. نہ ایک پانی کا گھونٹ ہے آخرت میں، ٹھنڈا پانی جو پیاس بجھا سکے، اور نہ ایک کھانے کے لیے لقمہ ہے. جہنمی جہنم میں جنتیوں سے کہیں گے ہم پر پانی بہا دو، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو. سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہم پر پانی بہا دو، جو اللہ نے رزق دیا تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا. ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ نہیں مل سکتا، ملے گا تو گرم پانی، اور گرم پانی وہ عذاب ہوگا. ملے گا تو زقوم کا درخت، وہ ایک الگ عذاب ہوگا. تو آخرت کی اہمیت ہے، تو آخرت میں ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے. دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں پرواہ نہیں کرتے، اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں.
تو دنیا میں اللہ کی رحمت مومنوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی مل جاتی ہے جو اصلاً مومنین کے لیے تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ مومنوں کے مرہون منت ہیں، یہ ایمان والوں کی بدولت ہے۔ جب تک ایمان والے ہیں تو دنیا ہے، جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کا باقی رہنے کا جواز بھی نہیں رہے گا۔ بلکہ دنیا اللہ نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ اللہ کو پتہ تھا کہ انسان اگرچہ اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا لیکن ان انسانوں میں اگرچہ تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں ان ایمان والوں کی وجہ سے ایمان والوں کو بھی ملتی ہیں جو اصل ان نعمتوں کے مستحق ہیں۔ لیکن ایسی نعمتیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ان کے صدقے تو فعلی طور پر کفار کو بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک آخرت کی پرواہ ہے، آخرت کی اہمیت ہے۔ آخرت میں کفار کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ کسی موقع پر میں اس آیت کریمہ کی تشریح کروں گا، وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے نکالی اور جو پاکیزہ رزق، یہ کس نے حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خالص طور پر۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں خالص طور پر، دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی ایمان والوں کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ مومنوں کے لیے خالص طور پر نہیں ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ کفار کو بھی مل جاتی ہیں۔ کیوں مل جاتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء۔ حدیث مبارکہ کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کے ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، ہمیشہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اپنے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی، یعنی گویا کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے، لو كانت الدنیا، نبی کی حدیث ہے، اگر دنیا برابر ہوتی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے، ما سقى كافرا منها شربة ماء، اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے، تو اللہ کافر کو دنیا کی نعمتیں کیوں دے دیتے ہیں؟ کیوں؟ مسلمانوں کی مرہون منت ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ملتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی مل جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ جی مس کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک جی کوشچن تھا کہ جیسے کافر ہیں تو جیسے ہم مسلمان ہیں، وعلیکم کافر وہ ہوتا ہے نا جو وعلیکم اللہ السلام کی ورحمۃ اللہ آیات کا وبرکاتہ۔ انکار کرتے ہیں، تو اور جیسے ہم مسلمان بھی ہیں تو ہم بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، حدیث پہ عمل نہیں کرتے، تو ہے نا ایمان والے جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، تو یہ ایمان کس طرح کا ایمان ہوگا؟ یعنی جو اب ہم مسلمان ہیں حالی کلمہ گو، وہ والا ایمان والا بھی جہنم سے نکل آئے گا، یا جو کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہوگا دین پہ وہ والا نکلے گا؟ دیکھیے جی، ایمان اگر ہے کسی بندے میں، شرک نہیں ہے، تو یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سزا ہی نہ دیں، اللہ جنت میں بھیج دیں، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دے دیں۔ شرک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا توبہ کے بغیر۔
شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں. قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یعنی توبہ کے بغیر. توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے دنیا میں، لیکن کوئی بندہ اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، شرک کی حالت میں ہو، اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا کبھی. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. جس کو چاہے اللہ شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر دے. چاہیں تو اللہ، اگر ایک بندہ مشرک نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے، اللہ چاہیں تو جہنم میں نہ بھیجیں اپنے فضل سے، چاہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج کر سزا دے کر جتنی اللہ چاہیں اللہ پھر جہنم سے نکال لیں گے. لیکن جو بندہ کافر ہے، جو بندہ مشرک ہے، ایسا بندہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا. یعنی جو صادفہ. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ والے کافر ہے نا جو نہیں نکلیں گے. جی جی. اور ایک ہے کہ جو یہ شرک، یہ جو نفسی شرک ہے، جیسے نفس کی کبھی ہم مطلب نفس کی مان لیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا انسان سے ہو جاتا ہے، تو یہ والا شرک کرنے والا بھی شرک میں مطلب وہی شرک ہوگا جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ تو کبھی انسان کو نہیں پتا چلتا نا، اور وہ کبھی کٹ جاتا ہے. دیکھیے اگر ایک انسان اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایسی چیز. اگر انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو پھر مسئلہ سینسٹیو ہے. تو جو انسان اسے گناہ سرزد ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، وہ شرمسار رہے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے توبہ کرنے والے کے لیے. حدیث میں آتا ہے ندم هو التوبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. شرمساری بھی توبہ ہے. تو جو بندہ شرمسار ہوتا ہے اس کو اللہ چاہیں تو معاف کر دیں. تو جی مس صادفہ. استاد محترم، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو ہمیں اسکرین پہ قرآن پاک نظر آتا ہے یہ ہمیں ہارڈ کاپی میں مل سکتا ہے؟ کیونکہ عربی کی کچھ الفاظ تو الحمدللہ سمجھ آ جاتے ہیں، تو کچھ نہیں بھی آتے، تو وہ دل چاہتا ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو ساتھ ساتھ تفسیر لکھیں تاکہ کچھ عربی پڑھنی بھی آ جائے. تو یہ ہمیں ہارڈ کاپی میں کہاں سے ملے اس گا؟ کے لیے بہتر یہ ہے آپ لوگ ایسا قرآن کریم لے لیں جس کو ہم بیاض والا قرآن کہتے ہیں. یعنی اس میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، نیچے لائنیں اسپیس خالی ہوتی ہے، اور سامنے والے جی جی. پیجز بھی ایک دو خالی ہوتے ہیں. تو وہ والا قرآن لے لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. باقی یہ قرآن تو میں ڈسپلے کرتا ہی ہوں، جب بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ قرآن کریم ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اگر آپ نے ساتھ ساتھ کچھ اپنے نوٹس لینے ہیں جو آپ کو لینے چاہیے، انسان جو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے وہ چیز انسان کو سب سے زیادہ یاد رہتی ہے. کوئی ورڈ میننگ آپ نے لکھنا ہے، کوئی اور آپ نے وضاحت لکھنی ہے، تو بیاض والا قرآن لے لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ آپ کو جی الہدا سے مل جائے گا، نور سے مل جائے گا، اردو بازار سے مل جائے وہ گا. استاد محترم وہ میں لکھ چکی ہوں، میں نے الہدا سے تعلیم دین کیا ہے، تو میں وہ قرآن پاک اپنا لکھ چکی ہوں. میں انشاءاللہ دوبارہ لے لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. مزید لے لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ریان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، السلام علیکم وبرکاتہ. جی استاد محترم، وہ سوال جو پہلے بہن نے کیا تھا اس کے والے سے تھوڑی کنفیوژن تھی کہ جی ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں یعنی کہ اللہ کو رسول کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہے، اور دوسری ایک جو بالکل ہی جو ہے وہ مطلب کہ مسلمان ہی نہیں، اب وہ مشرک ہو یا کافر ہو یا یہودی کوئی بھی ہو. ہم، تو اس میں جو تھوڑی وضاحت اگر آپ کر دیں کہ ہم. یہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں پھر وہی کیٹیگری میں آئیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یا پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ جو لوگ کافر اور مشرک ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. مشرک شخص پر جنت حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اسی طرح کافر شخص یہ جنت میں نہیں جا سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رسول کے احکامات کو نہیں مانتا. باقی ایک شخص اگر وہ ایمان لاتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، توبہ نہیں کر پاتا، تو ایسا شخص اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر ہی اسے سزا دیے بغیر جنت میں ڈال دیں، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں.
تو جی انسان کو ڈرنا چاہیے جی بہت سر زیادہ کہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو نہ معاف کریں۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ معاف کیا تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ جہنم میں ڈال دے جی سزا بھگتنے کے لیے، وہ کتنا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ کبھی ان چیزوں پر انسان کو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جتنا مرضی انسان نیکی کرنے والا ہو، ہر انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، شادی کے بعد یہ کر لیں گے، فلاں سال کے بعد یہ کر لیں گے، 10 سال کے بعد یہ کر لیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری زندگی اللہ نے کتنی رکھی ہے، کسی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو انسان کو جتنا مرضی انسان نیکی کرنے والا ہو، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو ہر دم اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، اور یہ ہے اصل ایمان۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، یاد رکھیے اس سے بڑا خطر، یعنی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیر، اللہ کے پکڑ سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ خسارہ اٹھانے والے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، رات سوتے ہوئے کہیں جاگتے ہوئے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، تو وہ اللہ سے ڈرتے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جی سب سے سر زیادہ ڈرتے تھے، صحابہ کرام اللہ سے ہر وقت ڈرتے تھے اور اپنی اصلاح کی، توبہ کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ قاضی محترم، اسی والے جی سے مطلب کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بلکہ سارے مقامات پر ہمیشہ کا ذکر آتا ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے جنت میں اور ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ لیکن سورۃ ہود کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 160، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارے رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ تو اس کے تھوڑی سی سمجھ نہیں پراپرلی آتی کہ یعنی کہ ہمیشہ ہے یا جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں۔ اگر آپ سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیش رہے گا، تو یہ ایک محاورہ ہے، اس سے مراد بھی ہمیشہ ہمیشی ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ مختلف موقعوں میں آتی رہے گی، تو ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے، انسان ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا جو مشرک ہے اور کافر ہے وہ۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی خیر۔ شیخ استاد محترم، ایک بات آپ کو جس یہ کرنی ہے کہ اگر ہم عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھیں، جب ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں جماعت سنت والجماعت کا، تو وہاں پر یہ ہے کہ شرک کو اور کفر کو اور نفاق کو دو حصوں میں عموماً جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو کہ شرک اصغر، اور وہ جو کہ شرک اکبر۔ اسی طرح سے کفر بھی صغیرہ اور کبیرہ، اور نفاق بھی۔ اور ایک وہ شرک جو کہ جیسے مثال کے طور پر ریاکاری ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ شرک، جسے انسان اگر ہر وقت اگر کلمہ شہادت پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تو ان سب تمام چیزوں سے دھل جاتی۔ تو میرے خیال سے جو ہے وہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی، اگر چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہوتا ہے، یہ شرک کا اور یہ سے، تو اس میں جو لوگ اگر چھوٹے موٹے اگر شرک اگر ہوتے ہیں، تو اگر اللہ سے اگر استغفار کرتے رہیں تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ہمیں معاف کر دے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اصل میں کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر، کفر اصغر، یا کفر دونوں کفر کہہ لیں۔ شرک کی بھی دو جی قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، جیسے ریاکاری وغیرہ، قسم وغیرہ اٹھانا۔ اور اسی طرح نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی ہوتا ہے، نفاق عملی ہوتا ہے۔ ایک بڑا نفاق ہے، ایک چھوٹا نفاق ہے۔ اصل میں کفر اصغر یا شرک اصغر یا عملی نفاق، یہ کفر، شرک اور نفاق اتنا گھنونے اعمال ہیں، اتنے گھنونے اعمال ہیں کہ ان کے چھوٹے اعمال کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک چیز کو کفر کہہ دیا قرآن و حدیث میں، کفر تو بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی اصل کفر تو اتنا بڑا ہے کہ انسان کو یعنی جنت سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکال دیتا ہے، جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ اسی طرح شرک ہے، اسی طرح نفاق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ تو یہ نفاق اور کفر اور شرک اتنے گھنونے اعمال ہیں کہ
ان کا जो छोटा भी पहलू है ना, वो भी हल्का नहीं है। जब एक चीज को निफाक कह दिया अल्लाह ने, मतलब झूठ को निफाक कह दिया, वादा खिलाफी को, झगड़ा करे इंसान तो झगड़े में फूट पड़े, तो ये अमली निफाक अगर है तो निफाक कह दिया तो इंसान को डर जाना चाहिए कि निफाक, निफाक तो बहुत बड़ी चीज है। कुफर छोटा कुफर भी है, मसलन हमसाए मुतमईन नहीं है किसी इंसान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया ईमान नहीं है, वल्लाहि ला युमिन। मुसलमान लड़ पड़े आपस में, फरमाया कि ये कुफर है, मुसलमानों का आपस में लड़ना कुफर है। अब ठीक है, ये कुफर दोनों कुफर है, ये छोटा कुफर है, लेकिन कुफर कहने से हम इसको छोटा कुफर कह के इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा कुफर है, वो वाला कुफर नहीं है जिससे यानी इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा। ठीक है, ये कुफर बड़ा कुफर नहीं है, छोटा कुफर है, भाई कुफर है, अल्लाह ने कुफर कहा है। अब रियाकारी है, कोई बंदा कहती रियाकारी तो चले शिरक असगर है, ये कौन सा शिरक अकबर है, हदीस में इसको शिरक असगर कहा गया, भाई इसको हदीस में शिरक करार दिया गया है। और शिरक कितना घिनौना अमल है कि शिर्क इतना घिनौना अमल है कि कुरान और सुन्नत में उसकी मजम्मत है। तो छोटा शिर्क भी वो शिर्क छोटा है, गुनाह छोटा नहीं है, कबीरा गुनाह में से है। तो एक चीज को अगर छोटा शिर्क कह दिया, छोटा कुफर कह दिया, और छोटा निफाक कह दिया, निफाक अमली, तो ये इतने घिनौने अमाल हैं कि इंसान को यानी डर जाना चाहिए अल्लाह ताला से। ठीक है कि इन अमाल की वजह से, छोटे कुफर की वजह से, अमली निफाक की वजह से, छोटे शिर्क की वजह से इंसान हमेशा हमेशा के लिए जन्म जहन्नम में नहीं जाएगा। अब ये अल्लाह पर है, अल्लाह चाहें तो माफ कर दें अगर इंसान तौबा ना कर सका, और चाहें तो अल्लाह ताला सजा दे दें जितनी उनकी सजा है, फिर अल्लाह जन्नत में भेज दे। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने माफ ना किया तो, यानी मैं मिसाल देता हूँ आपको, जी एक बंदा जो है वो मसलन कत्ल करता है। अब कत्ल के ऊपर एक बंदा आके से कहता है कि जी मैंने तो कत्ल किया है, तो कुरान तो कहता है कि शिर्क के अलावा अल्लाह जो चाहे माफ कर दे, तो मुमकिन है मुझे अल्लाह ताला माफ कर दे, मुझे तौबा करने की क्या जरूरत है। इसको हम कैसी अक्लमंदी कहेंगे। अगर अल्लाह ने कत्ल की सजा हजारों साल के लिए जहन्नम में डाल दिया, अल्लाह माफ करे, तो क्या करेंगे। अगर अल्लाह ने इन छोटे कुफर, छोटे शिर्क, छोटे निफाक की वजह से अल्लाह ने अगर माफ ना किया, अल्लाह के ऊपर है ना, अल्लाह ने सजा दी, और वो अल्लाह की सजा कितनी है अल्लाह ने ये बयान नहीं किया। इंसान जहन्नम में हजारों साल तो छोड़ें, सैकड़ों साल तो छोड़ें, चंद साल या दिन, चंद महीने, चंद दिन, चंद घंटे गुजार सकता है, और हमें नहीं पता वो कितना अरसा है। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि इंसान अल्लाह से डर जाए। देखिए, जो बंदा अल्लाह से डरता है वो कामयाब हो जाता है। एक बंदा गुनहगार हो, अल्लाह से डर जाए, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह से डरता रहता है, अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, अपने आप को ख्वाहिश नफ्स से रोकता है, जन्नत उसका ठिकाना है। और अल्लाह ताला जन्नत के बारे में कुरान की आयतें पढ़े, अक्सर जन्नत के बारे में है, जो अल्लाह से डरता है बिन देखे, जन्नत उसके लिए है। तो अल्लाह से डरना बहुत जरूरी है। जो अल्लाह से डरता नहीं है, ऐसा बंदा हिलाक हो गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। साहबा किराम कहते हैं, ताबीइन के दौर में साहबा किराम कहते हैं ताबीइन को कि तुम ऐसे अमाल करते हो, तुम उन्हें इतना हल्का लेते हो जैसे नाक से मक्खी उड़ाई है। हम उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुबिकात, हिलाक कर देने वाले गुनाह समझते थे। जितना ईमान होता है उतना अल्लाह का डर होता है, और जब अल्लाह का डर हो तो ऐसे बंदे को अल्लाह तौफीक दे देते हैं तौबा करने की, इस्लाह करने की। तो कभी इंसान छोटे कुफर, छोटे निफाक, छोटे शिर्क को इस वजह से वो लाइट ले ले कि जी ये कौन सा बड़ा कुफर है, ये कौन सा हमेशा हमेश के लिए जहन्नुम में जाने वाली बात है। तो अगर हमेशा हमेश के लिए अल्लाह ने ना भेजा, अल्लाह ने कुछ 100 सालों के लिए भेज दिया, तो क्या करेंगे। तो अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। मेरा एक मेरा ख्याल क्वेश्चन टाइम काफी हो गया है जी। चलें, आखिरी आखिरी क्वेश्चन हम ले लें बस। आइंदा कोशिश करें कि कोई आप में से कोई एक बंदा एक से ज्यादा सवाल ना करे, बल्कि अगर कोई सवाल हो डायरेक्ट तो कर लिया करें। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है। चलें आखिरी सवाल कर लें जी। जैसे कोई शख्स है तो उसके दिल में यानी वो अपने दीन को इतना नहीं पहचानता, ना अल्लाह की पहचान है, ना नबी की, ना अपने दीन की इतना पता है, लेकिन वो अल्लाह से डांट जाता है। वो कहता है मैंने अपना दीन फॉलो करना है, उसके दिल में ख्याल आ जाता है कि मैंने दुनिया छोड़नी है, आखिरत बनानी है, लेकिन उसके दिल में कुछ भी उसको नहीं पता, ना उसके दिल में कोई ऐसा है, वो पहचानता भी नहीं है अपने रब को, ना अपने पैगंबर
کو مطلب وہ اس کو پتا نہیں نا اس طرح سے جیسے ایک مسلمان کو پتا، لیکن وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ چل میں اپنے اللہ کا جو حکم سنوں، اس کو مانوں، نبی کا جو سنوں. وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میرے دل میں ساری چیزیں پیدا کر دے گا اور میرا دل ٹھیک کر دے گا. لیکن بالفرض اگر وہ نہ اس کے دل میں ویسے آ سکے، لیکن وہ عمل کرتا ہے جتنی اس سے کوشش ہو سکے اس ایسے دل کے باوجود، تو پھر دل تو اللہ نے بدلنا ہوتا ہے نا. تو وہ انسان یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے یا اس کے عمل قبول کر لیں گے. نہیں، اللہ نے بدلنا ہے تو اللہ بدلتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو بندہ کوشش کرتا ہے. اگر ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، ایک بندہ بیٹھا ہے کہ جی جب اللہ میرا دل بدلیں گے تو میرا دل بدل جائے گا، اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے دیں گے تو پھر میں بھی دین پر عمل کر لوں گا، تو ایک بندہ وہ جو ہے اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ وہ روزی کمانے کے لیے پھر کیوں تگ و دو کرتا ہے؟ تو جب انسان دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو اس کو دین کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اس کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. صرف سوچنے سے، صرف خواہش کرنے سے دین نہیں ملتا. یہ بات یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ خواہش کرنے سے دنیا مل سکتی ہے، کوشش کے بغیر بھی. خواہش کرنے سے دین نہیں مل سکتا، آخرت نہیں مل سکتی کوشش کرنے سے، صرف خواہش کرنے سے. یہود بڑی خواہش کرتے تھے کہ ہم جنت کے مالک ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن. باقاعدہ کہا کرتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. تو اللہ نے فرمایا کہ ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا اماني، کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے بارے میں. یہ یہودیوں میں اللہ نے ان کے قول کھولے، ان میں کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، کتاب جانتے نہیں، خواہشات ہیں. ہم جنتی، ہم اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب. اللہ معاف کرے، ایسے خواہش رکھنے والے ہم مسلمانوں میں بھی موجود ہیں. تو خواہش کرنے، اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت نہ تمہیں تمہاری خواہشوں سے ملنی ہے، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہشوں سے ملنی ہے. جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے جتنی کوشش ہو سکے اور وہ مخلص ہو، فاولئک كان سعيهم مشكورا، ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے. جو بندہ صرف بیٹھا نہ رہے کہ اللہ توفیق دے گا تو میں ایمان لے آؤں گا، نہیں توفیق دے گا تو میں بیٹھا رہوں گا. بھائی اللہ توفیق دیں گے، اللہ توفیق دیتے ہیں، انسان کی نیت اور انسان کی کوشش کے مطابق اللہ توفیق دیتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا گھر میں، اللہ کی توفیق ہوگی ایمان مل جائے گا، ایسے ایمان نہیں ملا کرتا. ایمان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اخلاص کے ساتھ. جو انسان چاہے وہ کافروں کے علاقے میں ہے، صحرا میں ہے، کوشش کرے گا اللہ کو تلاش کرنے کی، ایمان لانے کی، تو اسے توفیق مل کر رہے گی، ہدایت مل کر رہے گی. جو بندہ کوشش نہیں کرے گا تو وہ پھر اللہ کو الزام نہیں دے سکتا. تو انسان کے پر کوشش کرنا ضروری ہے اخلاص کے ساتھ. باقی اگر پھر بھی انسان کو حالات ایسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور اللہ یاد رکھے کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. میر صاحب لیں، آپ بھی سوال کر لیجیے، پھر سب کے سوال ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا کہ آپ نے لیکچر کے دوران، درس کے دوران بتایا کہ کافروں کو بھی جو رزق ملتا ہے وہ ایمان والوں کی وجہ سے ملتا ہے. کیا اس حوالے سے قرآن اور حدیث کوئی ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ جزاک اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے ڈسپلے بھی کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو سمجھیے کہ اللہ نے دنیا کیوں قائم کی ہے. جب دنیا بنانا چاہیے، انسان کو دنیا میں اللہ نے خلیفہ بنایا، فرشتوں کے سامنے رکھا. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کیوں انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ تو خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. اور اگر تسبیح کی بات ہے، کچھ تسبیح بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا، تو تسبیح ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہمیں ہی آپ یہ سٹیٹس دے دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی وہ اس کا جواب قرآن کی دیگر آیتوں میں ہے کہ ٹھیک ہے انسان میں گناہ گار بھی ہوں گے، جب اپنی مرضی سے وہ جب ان کے پاس اختیار ہوگا تو ان میں زیادہ تر گناہ گار ہوں گے، کچھ نیک بھی ہوں گے.
शैतान ने भी कहा था, "ऐ अल्लाह मैं सबको गुमराह कर दूंगा सवाए चंद चुने हुए लोगों के"। अल्लाह ने चंद चुने हुए लोगों की वजह से दुनिया बनाई है। सबसे पहले तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि जब तक दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं तब तक दुनिया कायम है। जिस दिन दुनिया से मुसलमान खत्म हो गए, ठीक है गुनाहगार हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, गुनाह करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे भी हैं तो ईमान वाले, अगर ईमान है तो चाहे थोड़ा ही है। लेकिन जब तक दुनिया में मुसलमान है तो दुनिया कायम है। जिस दिन दुनिया से ईमान वाले खत्म हो गए ना, उस दिन दुनिया की जवा की बाकी रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। दुनिया जब क़यामत आएगी ना, तो दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं होगा। तो दुनिया कुफ्फार, बदतरीन कुफ्फार पर क़यामत आएगी, और क़यामत अल्लाह की शदीद नाराज़गी है। ये आयत करीमा जो मैंने आपको की थी सूरह आराफ की, तो ये आयत करीमा कहती है कि अल्लाह की ज़ीनत जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाली, द रिस्क, से कौन हराम कर सकता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो ज़ीनत, दुनिया की ज़ीनतें, ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया की नेमतें, इज़ अ रिस्क, ये ईमान वालों के लिए है दुनिया की ज़िंदगी में, और खालिस तौर पर उम्मत के लिए। मतलब इस आयत करीमा का, इस आयत करीमा का मतलब है कि ये जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, ये क़यामत के दिन तो ईमान वालों के लिए खालिस तौर पर है, यानी खालिस तौर पर ईमान वालों के लिए हैं अल्लाह की नेमतें। यानी काफिर को एक नेमत भी नहीं मिलेगी, छोटी सी नेमत भी नहीं मिलेगी क़यामत के दिन। दुनिया में ये चीज़ें दुनिया में भी ईमान वालों के लिए हैं, लेकिन दुनिया में खालिस ईमान वालों के लिए नहीं है। दुनिया में ईमान वालों के साथ ये चीज़ें कुफ्फार को भी मिल जाती हैं, ईमान वालों की वजह से मिलती हैं। अगर दुनिया से ईमान वाले खत्म हो जाएं तो तो दुनिया ही बाकी नहीं रहेगी, तो नेमतें कहाँ से बाकी रहेंगी। दुनिया में नेमतें ईमान वालों की बदौलत होती हैं, और ईमान वालों की वजह से कुफ्फार को मिल जाती हैं। और कुफ्फार को मिलती क्यों है दुनिया में, उसकी वजह मैंने आपको हदीस मुबारक में बयान कर दी। उसकी वजह यह है, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की परवाह नहीं है। हदीस मुबारक बयान की मैंने, अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर होती है, हदीस सही है। अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह के नज़दीक दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह काफिर को पानी का एक घूंट भी ना देते। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत इतनी भी नहीं है, तो अल्लाह काफिर को दे देते हैं। कई दफ़ा इतना दे देते हैं, कुरान में है, अगर मुसलमानों के लिए फितना न हो तो अल्लाह काफिरों के घर सोने चांदी के बना दे। इस सूरह ज़ुखरुफ की आयत है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ना हम पढ़ेंगे। मैं असल में अल्लाह की सिफ़त रहमान के बारे में बताना चाहता था। तो सिफ़त रहमान के बारे में बताते बताते मैंने जिक्र किया कि अल्लाह की जो सिफ़त रहमान है ना, ये मुसलमानों के साथ साथ कुफ़ार के लिए भी है। इसमें शमूलियत ज़्यादा है। सिफ़त रहीम, ये इसमें मुबालगा है, इसमें दवाम ज़्यादा है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हमेशा हमेश के लिए। और जो रहमान अल्लाह की सिफ़त है, ये है दुनिया के लिए। ये मुसलमानों के साथ साथ कुफ़ार के लिए भी है। कुफ़ार के लिए क्यों है, मैंने उसकी असल में तौजीह बयान की, तो बात थोड़ी लंबी हो गई। तो आपको सिर्फ मैंने ये नुक्ता समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में अल्लाह की रहमत मुसलमानों के साथ कुफ़ार को मिल जाती है, मुसलमानों की वजह से, कुफ़ार की वजह से नहीं। और रहीम में जो मुबालगा है वो दवाम का है, वो लंबा अरसे का है, हमेशा हमेश का। और ये जो अल्लाह की रहमत है, ये मुसलमानों के लिए है। सूरह अहज़ाब में है, वकान बिल मुमिनीन रहीमा, अल्लाह मुमिनीन के साथ रहीम है। तो अल्लाह की जो सिफ़त रहीमियत है, ये मुसलमानों के लिए है, दुनिया में भी और आखिरत में भी और हमेशा हमेश के लिए। तो ये है मुबालगा अर्रहमान का और अर्रहीम का, और इस मुबालगे का फ़र्क। बाकी इंशाल्लाह आइंदा, बहुत टाइम ऊपर हो गया है, मैंने अगली क्लास भी पढ़ानी है, इसी पर बात करते हैं। जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते कोई क्वेश्चन होगा आप डिस्कशन ग्रुप में कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो बातें हम क्लास में करेंगे आप मुझसे किसी वक्त भी सवाल कर सकते हैं, उसकी रेफरेंस दलील मांगे, मैं इंशाल्लाह उसकी दलील भी जिक्र करूंगा। कोई बात हक की है तो अल्लाह की तरफ से, कोई बात गलत हुई है तो वो मेरी तरफ से या शैतान की तरफ से है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम।